روس نے یوکرین کے دارالحکومت کیف پر ایک بار پھر ڈرونز اور میزائلوں سے ہولناک حملے کیے ہیں، جس کے نتیجے میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور 46 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ یوکرینی فوج کے مطابق ان حملوں میں ایک کثیر المنزلہ رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے باعث ہلاکتوں میں مزید اضافے کا شدید خدشہ ہے۔ میئر کیف نے بتایا ہے کہ میزائل لگنے کی وجہ سے متاثرہ عمارت کی 7ویں سے 9ویں منزل تک شدید تباہی ہوئی ہے اور کئی افراد اب تک ملبے تلے پھنسے ہوئے ہیں، جنہیں نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ دنوں میں بھی روس نے یوکرین کے مختلف علاقوں پر اسی طرح کے حملے کیے تھے، جس میں 8 افراد ہلاک اور 34 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ کوئٹہ کے نواحی علاقے ہنا اوڑک میں زرقون غر سے آنے والے مسلح افراد کی جانب سے کلی ببری پر حملے کے بعد مقامی لوگوں کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 3 مقامی افراد جاں بحق اور 8 زخمی ہو گئے ہیں۔ وزیر داخلہ بلوچستان کے معاون برائے میڈیا امور بابر یوسف زئی کے مطابق پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے موقع پر پہنچ کر کلیئرنس آپریشن شروع کر دیا ہے، تاہم علاقے میں فائرنگ اور کشیدگی کے باعث تفریح کے لیے آئے متعدد سیاح وہیں پھنس گئے ہیں۔ دوسری جانب واقعے کے خلاف ہنا اوڑک کے رہائشیوں کا کوئٹہ کے ایئرپورٹ روڈ پر گزشتہ 16 گھنٹوں سے احتجاجی دھرنا جاری ہے، جس کے باعث روڈ بلاک ہونے سے ٹریفک معطل ہے اور طلباء، سرکاری ملازمین سمیت ایئرپورٹ جانے والے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ سید علی خامنئی اور ان کے اہل خانہ کا جلوس جنازہ دارالحکومت تہران میں رواں دوا ہے، جس میں لاکھوں سوگوار شریک ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امام خامنئی گرینڈ مسلح سے شروع ہونے والا یہ جنازہ تقریباً 10 کلومیٹر طویل راستے سے گزرے گا، جس کے دماون اسٹریٹ، انقلاب اسکوائر اور آزادی اسکوائر سمیت مختلف شاہراہوں سے گزرتے ہوئے مہرآباد ایئرپورٹ کے قریب اختتام پذیر ہونے میں 10 سے 12 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ پاسداران انقلاب کے سینئر کمانڈر جنرل حسن زادہ نے عوام سے پرامن رہنے کی اپیل کی ہے۔ تہران میں آخری رسومات کے بعد میت کو پہلے قم، پھر عراق میں نجف اور کربلا لے جایا جائے گا اور بعد ازاں مشہد مقدس میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے حاضر سروس گروپ کیپٹن عاصم طارق کی شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ صدر زرداری نے اپنے تعزیتی بیان میں کہا ہے کہ ایک بے گناہ خاتون کے تحفظ کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنا اعلیٰ انسانی اقدار اور قومی خدمت کی روشن مثال ہے، تاہم اسلام آباد کی اہم شاہراہ پر ایسی واردات باعث تشویش ہے، جس کا مکمل سدباب ضروری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے شہید کی بے مثال جرأت، بہادری اور فرض شناسی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ قوم اپنے ایسے بہادر سپوتوں کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھے گی۔ انہوں نے یاد دلایا کہ واقعے کی مکمل اور شفاف تحقیقات کروا کر ذمہ دار عناصر کو قانون کے مطابق سخت ترین سزا دی جائے گی۔ کراچی کے سینئر سول جج شرقی کی عدالت میں گورنگی صنعتی ایریا میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے نوجوان کی ہلاکت کے معاملے پر متوفی کی بیوہ نے ٹینکر مالک اور ڈرائیور کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا ہے۔ درخواست گزار نے وکیل عثمان فاروق ایڈوکیٹ کے مطابق جان لیوا حادثات ایکٹ کے تحت 13 کروڑ روپے سے زائد مالیت کا ہرجانہ مانگا گیا ہے۔ واضح رہے کہ مارچ 2026 میں چمڑا چرنگی کے قریب تیز رفتار واٹر ٹینکر نے نوجوان کو کچل دیا تھا، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ عدالت نے موقف اختیار کیا ہے کہ متوفی اپنے خاندان کا واحد کفیل تھا اور اس ناگہانی موت کے بعد اس کا پورا خاندان شدید اور مستقل مالی مشکلات کا شکار ہو چکا ہے۔ اور فیفا ورلڈ کپ 2026 کے ایک سنسنی خیز پری کوارٹر فائنل میچ میں انگلینڈ نے میکسیکو کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا کر کوارٹر فائنل میں کوالیفائی کر لیا ہے۔ میکسیکو سٹی میں کھیلے گئے اس ہائی وولٹیج میچ میں انگلینڈ کی جانب سے بلنگھم نے شاندار کھیل پیش کرتے ہوئے 2 اور کپتان ہیری کین نے 1 گول سکور کیا، جبکہ میکسیکو کی طرف سے کوئننس اور جیمیننس نے گول کیے۔ میچ میں 54ویں منٹ میں ریفری نے انگلش کھلاڑی کوناش کو ریڈ کارڈ دکھا کر میدان سے باہر بھیج دیا، جس کے بعد انگلینڈ میچ کا بڑا حصہ صرف 10 کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلا۔ اب کوارٹر فائنل میں انگلینڈ کا مقابلہ ناروے سے ہوگا، جس نے ایک بڑے سیٹ اپ میں 5 بار کی عالمی چیمپئن برازیل کو شکست دے کر ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا ہے۔ گلگت بلتستان کے نو منتخب وزیر اعلیٰ امجد حسین آج اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے، جس کی پروقار تقریب چنار باغ میں منعقد ہوگی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اس تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے خصوصی طور پر گلگت پہنچ چکے ہیں، جہاں وہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ مل کر نئی کابینہ کی تشکیل پر مشاورت کریں گے۔ واضح ہے کہ 7 جون کو ہونے والے انتخابات میں اکثریت حاصل کرنے کے بعد
پیپلز پارٹی نے استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس سے قبل پیپلز پارٹی کے عمران ندیم اسپیکر منتخب ہوئے، جبکہ صوبائی صدر امجد حسین بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے، جنہوں نے محرم الحرام کے احترام میں 14 محرم کے بعد حلف لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ وینزویلا کی وزارت اطلاعات و نشریات کے مطابق ملک میں آنے والے تباہ کن زلزلوں کے بعد اموات کی مجموعی تعداد بڑھ کر 3,342 ہو گئی ہے۔ یاد رہے کہ 24 جون کو وینزویلا میں 7.2 اور 7.5 شدت کے 2 انتہائی ہولناک زلزلے آئے تھے، جنہوں نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی۔ ہولناک قدرتی آفت کے بعد متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور امدادی کارروائیاں اب بھی جنگی بنیادوں پر جاری ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے اور متاثرین کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے 30,000 مقامی اہلکاروں کے ساتھ ساتھ 3,000 سے زائد بین الاقوامی امدادی کارکنان دن رات مصروف عمل ہیں۔